Process theories emphasize how and why people choose certain behaviors in order to meet their personal goals and the thought processes that influence behavior. دیکھو نا، انسان کا کوئی بھی رویہ جو ہے وہ اصل میں اس کی کسی سوچ کے تحت ہی ہوتا ہے نا. رویہ تو وہ ہے نا کہ ہم کسی کو بیہیو کرتا دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس ایک خاص طریقے سے اس پرسن نے ایسے کیا ہے، تو اس سے ہم کیا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ اس نے سوچا کیسے ہوگا اس کے پیچھے. تو اس لیے پروسیس تھیوریز جو ہیں اس چیز کو ڈسکس کرتی ہیں اور اس پہ غور و فکر کرتی ہیں کہ انسان کسی خاص طریقے سے بیہیو کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا سوچ ہوتی ہے، کام کے حوالے سے، اپنے گولز کو میٹ کرنے کے حوالے سے وہ کیسے سوچتا ہے. پروسیس تھیوریز اسٹڈی what people are thinking about when they decide whether or not to put effort into a particular activity. تو اس میں لوگوں کی یہ سوچ بھی زیر بحث آتی ہے کہ کسی خاص کام کو کرنے کے حوالے سے وہ کب فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اسے کرنا ہے، ہم نے اس میں شامل ہونا ہے اس کام کو کرنے کے لیے. اسٹڈی آف آل دا مین پروسیس تھیوریز: expectancy theory, equity theory, goal setting theory and reinforcement theory is beyond the scope of the CIE syllabus and therefore of this book. تو اس طرح پھر وہ روم کو ایک اچھا پروسیس تھیورسٹ سمجھ کر ڈسکس کرتا ہے. یعنی یہ جو پیراگراف ہم نے پڑھا یہ فوکس کرتا ہے اس بات کے اوپر، یہ ہمارا فوکس لاتا ہے اس بات کے اوپر کہ انسان زندگی میں، ہم ویسے بھی جانتے ہیں، انسان زندگی میں کچھ بھی کام کرتا ہے، اگر کوئی بھی چیز کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ تو ہوتا ہے نا کہ میں اس سے اپنا کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ انڈسٹری کے حوالے سے ہمیشہ اسٹڈی کیا جاتا رہا ویسٹ میں، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ یہ جانیں، وہاں کے جو انویسٹر تھے پہلے پرانے وقتوں کے، جیسے کہ ہم ٹیلر کی تھیوری کو پڑھتے ہیں، تو جب سے اس نے سمجھو کہ کام کرنا شروع کیا، وہ 1800s کا زمانہ بنتا ہے، 1856 کی اس کی پیدائش ہے نا، تو 1800s کا وہ زمانہ بنتا ہے. تو اس طرح سے، اور 1913 کی اس کی ڈیتھ ہے، اس کا جو لائف سپین ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ 19th سینچری کے آخر سے جو ہے یہ کام شروع ہوا، کیونکہ یہ کنسرن تھا ہر انڈسٹریلسٹ کا کہ اس نے پیسہ لگایا تو اب اس کا لگایا ہوا پیسہ اس کام میں سے اچھا پیسہ لے کے آئے. تو اس کے اگر نہیں لا رہا تو کیا وجہ ہے، یا یہ لوگ جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں، یہ ہمیں کس طرح ہم ان کو کام پہ لے کے آئیں، ان کی توجہ کو ادھر لائیں، اپنی مرضی کا کام کروا سکیں. یہ چیزیں ایک انڈسٹریلسٹ کی ضرورت ہوتی ہیں. تو دیٹ از وائی بیہیویئر کو سمجھنا، پڑھنا، یہ پارٹ آف دا جاب بن جاتا ہے. تو اس لیے ایسے ماہرین، ایسے ایکسپرٹس بھی سامنے آ جاتے ہیں جو یہ کام کر کے دیتے ہیں. وہ پڑھنے لکھنے کے عادی اور کتابوں میں وقت گزارنے کے عادی لوگ ہوتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں مدد کرتے ہیں اور پھر ایک چیز سامنے آتی ہے. تو نتیجہ بہرحال یہ ہے ان پروسیس تھیوریز کا کہ انسانی بیہیویئر کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھنے کا موقع ملا ان تھیوریز کے نتیجے میں. یعنی جیسے یہ تھیوریز پیدا ہوئیں پڑھنے کے نتیجے میں، جب ایک تھیوری بن گئی اس کی ایویلویشن ایک اور نے کی، ایک اور تھیورسٹ نے، پھر اس نے جو کام کیا اور تو یہ ایک ماحول پورا بن جاتا ہے. بیہیویئر کو پڑھنا، اس کو لکھنا کتاب کی شکل میں، اس کو پبلش کرنا، پھر اس کا کسی اور سے پڑھا جانا اور پھر اس کا اپنا کام کرنا، تو یہ باقاعدہ ایک پوری فیلڈ بن جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ تھیورسٹ جو ہیں یہ کام کرتے رہے.